پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو صدارتی ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ پہلے ہی 2 درخواستیں آ چکی ہیں اور ان میں سے ایک جو امپورٹنٹ درخواست ہے وہ افراز سیاب خٹک صاحب کی ہے۔ اب ایک اور درخواست آ گئی ہے، تیسری درخواست ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور صدارتی ترمیمی آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو وہ کہتے ہیں غیر آئینی قرار دیا جائے اور اس کے جو فیصلے ہیں اس دوران جو ہوں گے ان فیصلوں کو بھی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ آئینی درخواستوں کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا جائے اور اس وقت تک جب تک کہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ گوہر علی خان صاحب نے درخواست میں فیڈریشن یعنی کہ وفاقی حکومت، وزارت قانون اور سیکرٹری صدر مملکت کو بھی فریق بنایا ہے تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے۔ اور جو انٹرا پارٹی الیکشن کی شکایت درج کروائی تھی اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس وقت ہاٹ کیک بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، پوری دنیا پہ۔ ایک ویڈیو ان کی منظر عام پہ آ چکی ہے اور وہ ایک ڈونٹ ہاؤس کی ہے اور وہ ڈونٹس لینے گئے تھے وہ اور ان کی اہلیہ، اور ہمارے اسلام آباد کے معروف جرنلسٹ ہیں عباسی صاحب، انہوں نے اس کو کیا ہے بریک کی ہے اس ویڈیو کو اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایکس پہ پوسٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ دھوم مچ گئی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے لیے ایک لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی لعنت بھیج رہا ہے، کوئی پیچھے آواز آ رہی ہے کہ پہلے وہ ان کا پوچھتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پوری کی پوری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر میمز بن رہے ہیں اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اس دوران ایک جو بڑی خبر ہے وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا جسٹس قاضی صاحب کو، ججز کمیٹی پر اعتراض عائد کیا تھا، جسٹس منیب اختر صاحب کو آؤٹ کر دیا تھا اور ایک جونیئر جج کو قاضی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا اور آنن فانن بینچ فکسنگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ بینچ فکسنگ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیس فکسنگ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے فیصلہ فکسنگ یعنی اپنی پسند کے فیصلے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ سوالات اٹھائے تھے اور اس کمیٹی کو اور اس کمیٹی کے اقدامات کو اور قاضی صاحب کے اقدامات کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور صدارتی آرڈیننس پہ، ترمیمی آرڈیننس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے تھے، لیکن چیف قاضی صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس امین کو بٹھایا اور بٹھا کر جونیئر جج کو بٹھایا اور بٹھا کر اپنا کام شروع کر دیا اور اس پہ کام بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے۔ پھر ایک بینچ میں انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو ساتھ بٹھایا، جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب تک ترمیمی آرڈیننس کی حقیقت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں ایسے کسی قاضی صاحب کے ساتھ کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہہ دیا تھا۔ اس طریقے سے 2 جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ قاضی صاحب کو آئینہ دکھا چکے ہیں۔ اب ایک اور سینئر موسٹ ججز ہیں، انہوں نے بھی قاضی صاحب کو آئینہ دکھا دیا ہے اور وہ ہیں جسٹس یحییٰ افریدی۔ تو جسٹس قاضی صاحب نے اپنا جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے جواب میں لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ خط میں یہ کہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا لیکن انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت سے جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے معذرت کر لی لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے معذرت کیوں کی۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی اسی اصول کی بنیاد پر معذرت کی کہ یہ پوری کی پورا پروسیس ہی ایک متنازع، غیر آئینی، غیر قانونی ہے، ورنہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ایسا کام ہرگز نہ کرتے، کیونکہ 2 سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب پہلے ہی اس سارے قاضی صاحب کے اس سارے عمل کے اور جو صدارتی ترمیمی آرڈیننس جاری کروایا گیا اس سارے عمل کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی، اور اب انکشاف ہوا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اسی نظر سے دیکھا۔ اس لیے قاضی صاحب جو ہیں
اب جو اپنے ایجنڈا ہے وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد پھر جسٹس امین آئے، اور جسٹس امین کا نام بہت پہلے سے آ رہا تھا کہ جسٹس امین پہ ہی ان کی نظر ہے، اور اسی لیے جو سینیورٹی کا اصول ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی ان کا پروگرام یہی ہے کہ تمام سینئر ججز کو اگنور کر کے جسٹس منصور شاہ کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، جسٹس منیب اختر کو، جسٹس یحییٰ افریدی کو، سب کو اگنور کیا جائے اور جسٹس امین کو چیف جسٹس بنایا جائے، جو کہ جونیئر جج ہیں اور جو کہ انتہائی تابع دار قسم کے کہلائے جاتے ہیں۔ جسٹس قاضی صاحب نے جی لکھا ہے کہ جی اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں گے، میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں۔ یہ قاضی صاحب ایک مذاق کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہمیشہ جو ہے یہ مجھ پہ سوال نہیں اٹھائے کہ میں کس جج کو کمیٹی میں شامل کرتا ہوں، آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ قاضی صاحب جو ہیں اور ان کی اہلیہ مسلسل جو خط بازی کرتی رہی ہیں، اس میں انہوں نے کسی بھی آنریبل جج کو معاف نہیں کیا، ہر آنریبل جج کے ذات پر، کردار پر اور ان پہ کیچڑ اچھالا ہے جی۔ باقی بات تو چھوڑیں، عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا، باقی لوگوں کے بارے میں کیا لکھا، لیکن آنریبل ججز کے بارے میں بھی وہ یہی کام کرتے رہے ہیں۔ اور قاضی صاحب کا جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے شرکت سے نہ صرف انکار کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ پرانی کمیٹی جو ہے وہ بحال کی جائے، اور اس کی بحالی تک وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت آئینی نکات اٹھائے تھے، اور آئین کے مطابق پارلیمنٹ قانون بنانے اور سپریم کورٹ اپنے رولز بنانے میں خود مختار ہے۔ آرڈیننس کے اجرا کے باوجود پہلے سے قائم کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی، اور سینئر ترین جج نے یہ بھی کہا تھا کہ آرڈیننس کے اجرا کے چند گھنٹوں میں وجوہات بتائے بغیر نئی کمیٹی کی تشکیل کیسے ہوئی، اور چیف جسٹس نے دوسرے اور تیسرے نمبر کے سینئر ترین ججز کو کمیٹی سے کیوں نکالا اور ایک جونیئر جج کا انتخاب کیوں کیا۔ تو یہ وجوہات انہوں نے پوچھی تھیں، بہت امپورٹنٹ سوالات اٹھائے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، لیکن انہوں نے یہ سوالات، قاضی صاحب نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اور ایک اور انہوں نے کہا کہ جی جمہوری اقدار کے برخلاف ہے یہ سارے کا سارا کام۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا آرڈیننس جو ہے وہ آئین اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے، اس سے سپریم کورٹ میں ون مین شو قائم ہوا ہے، جبکہ آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 191 اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جی یہ جواب آنے کے بعد ابھی تک جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو اہم قانونی اور آئینی نکات ہیں ان کا جواب نہیں دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور یہ ہے اصل حقیقت اور یہ ہے صورتحال جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آگے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت ہیں قاضی صاحب وہ بدستور اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ آج پہلی بریت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے جب وہ وفاقی وزیر تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو منشی کے نام سے یاد کیا تھا، اور انہیں منشی کہا تھا، جس پر توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ دائر ہوا تھا، اور بغاوت کے فواد چودھری کا بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ تو سیشن عدالت کی جانب سے آج فواد چودھری صاحب کو مقدمے سے بری کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل موجوکا نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور فواد چودھری پر الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور فواد چودھری کے وکیل تھے جی آج قمر عنایت راجہ، اور فواد چودھری کی جانب سے لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی تھی جبکہ مقدمہ جو ہے وہ اسلام آباد میں درج کیا گیا، اور وہ بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ لہٰذا آج کے دن کی یہ ہیں خبریں، اور صورتحال دیکھتے ہیں کس طرف جا رہا ہے، لیکن انتظار کیا جا رہا ہے کہ نئے آئی ایس آئی کے سربراہ آئیں اور وہ کوئی پالیسی دیں، اور اس پالیسی پر عمل ہو اور پھر آگے بڑھا جائے۔